آج کی پروسیڈنگ ہے اس پروسیڈنگ میں کچھ نئی باتیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. وہ کیا نئی باتیں ہیں جی؟ کہ 6 ججز کے خط کا جو معاملہ ہے اس کے بعد سپریم کورٹ نے کچھ ہائی کورٹ سے بھی رپورٹیں منگوائی تھی, تو اس میں یہ پتہ چلا جن کا حوالہ بھی دیا گیا آج, کہ پشاور کے ایک جج کو ایجنسیوں نے رابطہ کیا. جب جج نے قانون کے مطابق فیصلہ کیا تو اس کو افغانستان سے قتل کی دھمکیاں ملیں. اور یہ بھی آج پروسیڈنگ میں بتایا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کا جواب سب سے سنجیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جان سے مار دینے کی دھمکیاں آتی ہیں. یہ بات جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے بتائی ہے. اور بلوچستان ہائی کورٹ نے یہ بتایا ہے, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. اور جمال خان مندوخیل صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جسٹس بابر ستار کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. اب اس میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے عرفان صدیقی صاحب, جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں جو اطہر من اللہ صاحب ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سنیں. No legislation is required. The agencies are under the control of the executive of the Prime Minister. If they are doing something, the Prime Minister and his cabinet are responsible. How can they say rules of business aap dekh le, constitution dekh le? They are not something independent. دیکھیں, آرٹیکل 243 کلیئرلی کہتا ہے کہ مسلح افواج کی کمان اور کنٹرول وفاقی حکومت کے پاس ہوگا. اس آرٹیکل کے تحت افواج پاکستان جو ہے وہ سبارڈینیٹ ادارہ ہے حکومت کا, اور جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ بھی سبارڈینیٹ ہیں. اس سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ پروسیڈنگ میں کہہ رہا ہے, جو پوری دنیا اس کو لائیو سن رہی ہے, کہ اگر یہ ایجنسیاں مداخلت کر رہی ہیں, ججز کو ڈرا دھمکا رہی ہیں, تو اس کی ذمہ داری پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ پہ عائد ہوتی ہے. تو پھر ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے چونکایا تھا کہ شاید ہم آئندہ بھی نہیں کر سکیں گے, تو پھر یہ معاملہ اگر آپ اس کو حل نہیں کریں گے تو کدھر جائیں گے ہم؟ میر صاحب بات یہ ہے, جج صاحبان سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ, اور اطہر من اللہ صاحب کا میں خاص طور پہ بہت احترام کرتا ہوں. کسی زمانے میں وہ میرے کالج کے اسٹوڈنٹ رہے اور بڑے برائٹ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے, بڑے اچھے مقرر ہوتے تھے. ہم نے ان کی وجہ سے بڑے انعامات جیتے تھے اپنے کالج کے لیے, تو میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں. لیکن جو تاریخ کی حقیقتیں ہیں ان کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. بابر ستار صاحب کو بھی میں بہت ہم سب عزیز رکھتے ہیں, ہمارے ساتھ وہ صحافت میں بھی رہے اور ان کا بڑا احترام ہے, بڑے اسٹریٹ فارورڈ اور اچھے جج ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ بابر ستار صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, 7 سال پہلے ایک اور جج کے ساتھ ہو چکا ہے جس کا نام تھا شوکت عزیز. یہ دردمندی, یہ سوز و گداس, یہ لہجہ, یہ الفاظ, یہ طرز بیان اس وقت نہیں آیا. نہیں, بابر ستار صاحب اس وقت جج نہیں تھے. میں بابر ستار کی بات نہیں کر رہا, میں اطہر من اللہ صاحب کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کہ جس طرح انہوں نے بابر ستار کا حوالہ دیا اور ان کے بارے میں دردمندی کا اور دل سوزی کا اظہار کیا. ان کے کولیگ تھے, ان کے سینئر کولیگ تھا شوکت, اور وہ ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں. شوکت نہ جاتا تو وہ چیف جسٹس نہ بنتے اس وقت. وہ اب 7 سال ہو گئے ہیں اس بات کو, اور وہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی. اظہر من الشمس وہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے جی کہ یہ وردی والا, اب تو یہ ہے نا جی کہ ہم پہ پریشر ڈالا, ہم پہ یہ آیا وہ ہے, ہمیں نہیں پتا کون آیا کون نہیں آیا, کدھر سے پیغام آیا, کون سی ایجنسی تھی. وہ تو نام لے کے کہہ رہا ہے کہ فلاں بندہ فلاں ایجنسی سے تعلق رکھنے والا اس عہدے کا بندہ میرے پاس 2 دفعہ آیا. یہ کہنے آپ میں سے کسی نے ساتھ نہیں دیا. آپ اگر آج اس طرح کے دباؤ کا شکار ہیں تو اس لیے ہیں کہ آپ نے کوتاہی کی. آپ کو اپنے مفادات سے کھڑا الگ ہو کے, بالا تر ہو کے اس وقت کھڑے ہو جانا چاہیے. نہیں, لیکن آج اطہر من اللہ صاحب نے جو بات کی ہے کہ اگر ججز کو شکایت ہے کہ ایجنسیز ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہی ہیں, تو ایجنسیز کا کنٹرول وزیر اعظم اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے, وہ ذمہ دار ہیں. دیکھیں بالکل وہ ذمہ دار ہیں, اور ان چیزوں کو دیکھا جانا چاہیے, اور یقیناً وزیر اعظم دیکھیں گے بھی, اور جہاں تک ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے وہ ضرور کریں گے. میں تو دوسری بات کہہ رہا ہوں. ایک بات تو یہ ہے, آپ بتائیے کہ کیا جو دباؤ ہوتا ہے عدلیہ پہ وہ صرف ایجنسیوں کا ہوتا ہے؟ کیا خود سیاستدان جو ہیں طاقتور, دھرنا باز اور جلوس ساز, وہ نہیں پریشر ڈالتے؟ مجھے بتائیں. دھرنا باز اور جلوس ساز اور پھر سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے لوگ. نہیں, آپ مجھے بتائیں نا کہ کیا کوئی مثال ایسی ملتی ہے کہ ایک شخص جو مطلوب ہو عدالت کو, اور اس نے عدالت میں حاضری لگانے آنا ہو, تو وہ 1 کلومیٹر دور گاڑی کھڑی کرے اور اس کے گرد ایک مجمع ہو
اور جج کا وہ عدالت کا ایک اہلکار بغل میں لے کے رجسٹر جائے اور اس سے انگوٹھا لگوائے یا حاضری لگوائے اور نعرے لگوا کے، ایسا ہوتا ہے؟ عدالتوں نے کیوں الاؤ کیا ہے؟ اگر ایجنسیوں کا پریشر ہے، ان سے 10 گنا زیادہ پریشر ڈالنے والے سیاستدان بھی موجود ہیں اور مفاد میں میں آپ کو ٹوکنا نہیں چاہتا، لیکن نواز شریف صاحب کا بھی بایو میٹرک جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ ہوا تھا۔ بایو میٹرک میرا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ آپ اگر سر میں ابھی پرسوں گیا ہوں، مجھے ہائی کورٹ میں جانا پڑا بایو میٹرک کے لیے۔ نہیں وہ آپ گئے نا، اپنی مرضی سے گئے نا بایو میٹرک کے لیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بے شمار کیسز میں بایو میٹرک آپ کا یہاں بھی ہو سکتا ہے، گھروں میں بھی ہو سکتا ہے، اینی ہو اس کو چھوڑ دیں۔ بایو میٹرک اگر ہوا بھی ہے، ایک رعایت ملی بھی ہے کسی شخص کو، وہ ایسی رعایت نہیں ہے جو ان کے یہ تو جب ہو، اب بتائیں نا آپ کس جج سے میں پوچھوں کہ جب ایک شخص جو تھا وہ اشتہاری ملزم تھا اور وہ آپ کی عدالت کی صف اول میں آ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا تھا اور آپ کی باتوں پہ تالیاں بجاتا تھا، کیوں نہیں پکڑا آپ نے؟ آپ ہمیں تو کہتے ہیں یہ کسی ایجنسی کا دباؤ تھا یا آپ کے اندر کی محبت کا کسی کا دباؤ تھا یا عشق کا دباؤ تھا، کس چیز کا دباؤ تھا؟ اس لیے ایجنسیوں کا دباؤ ہوگا، عدالتوں کا بھی دباؤ ہے آپ پہ۔ جو قاضی صاحب نے آج باتیں کہی ہیں نا، اندرونی بھی آپ کے بڑے دباؤ ہیں، ان دباؤ کا آپ ذکر نہیں کرتے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے اوپر خود طاری کر لی ہیں، خوف طاری کر لیے ہیں یا محبت طاری کر لی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ فیصلے کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ ہم پہ ایجنسی کا دباؤ ہے، ہم پہ فلاں کا دباؤ ہے۔